اور بتا رہے تھے رتبے میں کوئی ان کے برابر نہیں ملتا. محبت سے کہتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑی بڑی محفل ہوتی ہے تو پیچھے والے حضرات سے ناظرین کو کہنا پڑتا ہے بھائی پیچھے والے محبت سے کہتے ہیں, ادھر سائیڈ والے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. رتبے میں کوئی ان کے برابر نہیں ملتا. اصحاب میں صدیق کا ہمسر نہیں ملتا. رتبے میں کوئی ان کے برابر نہیں ملتا. اصحاب میں صدیق کا ہمسر نہیں ملتا. اصحاب پیغمبر کے ابو بکر الف ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اصحاب پیغمبر کے ابو بکر الف ہیں اور حرف الف سے اوپر نہیں ملتا. اور حرف الف سے کوئی اوپر نہیں ملتا. اور میں آپ کو آگے ایک شعر پیش کرتا ہوں, سماعت کریں. معراج کی توصیف و تحقیق کا دشمن, معراج کی توصیف و تحقیق کا دشمن, اللہ کی بخشی ہوئی توفیق کا دشمن. معراج کی توصیف و تحقیق کا دشمن, اللہ کی بخشی ہوئی توفیق کا دشمن. تعلیم و تعلم سے نہیں اس کا تعلق, پڑھنے پڑھانے سے نہیں اس کا تعلق. ابو جہل کا شاگرد ہے صدیق کا دشمن. ابو جہل کا شاگرد ہے صدیق کا دشمن. اور پھول ماریں گے نا, پھولوں کی کلی سے ماریں گے. میں شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا جذبہ کیسا سلامت ہے. پھول ماریں گے نہ پھولوں کی گلی سے ماریں گے, مجتہد ماریں گے اصحاب ولی ماریں گے. پھول ماریں گے نہ پھولوں کی گلی سے ماریں گے, مجتہد ماریں گے اصحاب ولی ماریں گے. جو بھی کرتا ہے صحابہ پر تبرے بازی, جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبرے بازی, اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے. علی ماریں گے. اب آئیے بس میں نایاب خطاب کو سماعت فرمانے کرنے کے لیے حضور رفیق ملت قاطع نجیت و وہابیت آفت جانب سنے کلیت پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضرت اللہ مولانا ارشاد الحاج رفیق احمد نوری دامہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اور ان کے آنے سے قبل میں یوں کہوں گا, سرکار کے دربار, سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ میں آپ کے بھی توجہ چاہتا ہوں. سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں تو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں تو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے, کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے, تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں, دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں, کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور صدیق امامت بنے مقتدیوں میں, صدیق امامت بنے اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور آج اس شعر کلیت ذہن رکھنے والوں کو میں ایک شعر میں پیغام دینا چاہتا ہوں. کہتا ہوں نا ہر گھر اللہ کے گھر ہے, ہر امام کے پیچھے نماز ہے. میں کہنا چاہتا ہوں صدیق امامت پر ہے اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ ہر گھر نہیں اللہ کا گھر ہوتا میرے دوست, ہر گھر نہیں اللہ کا گھر ہوتا میرے دوست. تم مسجد زرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم مسجد زرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تحسین ابھی حق کے طرفدار بہت ہیں, تحسین ابھی حق کے طرفدار بہت ہیں. یہ مجمع بیدار نہیں دیکھ رہے کیا؟ یہ مجمع بیدار نہیں دیکھ رہے کیا؟ آئیے سب کا استعمال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ رکھتے ہیں, ہاتھوں کو فضاؤں میں لے جاتے ہیں. نعرہ تکبیر, ضعیفی ساتھ میں ہوگی جوانی چھوڑ جاؤں گا. ضعیفی آگے آ جائیں, ادھر ہو جائیں, ادھر کونے میں جگہ بول دیں. حاسب بھائی تھوڑا اور ادھر ہو جائیں. جگہ بول
اب شیخ سماعت کریں، ضعیفی ساتھ میں ہوگی جوانی چھوڑ جاؤں گا، ضعیفی ساتھ میں ہوگی جوانی چھوڑ جاؤں گا، میں اپنے وقت کی زندہ کہانی چھوڑ جاؤں گا، ضعیفی ساتھ میں ہوگی جوانی چھوڑ جاؤں گا، میں اپنے وقت کی زندہ کہانی چھوڑ جاؤں گا، رہے گا سب کے ہونٹوں پر تذکرہ اظہر، رہے گا سب کے ہونٹوں پہ تذکرہ اظہر، میں اپنے قلم سے نکلی ہوئی کچھ ایسی نشانی چھوڑ جاؤں گا، میں اپنے قلم سے نکلی کچھ ایسی نشانی چھوڑ جاؤں گا، کچھ لوگ مجھے ڈبانے میں لگے ہیں، صبح و شام میرا چراغ بجھانے میں لگے ہیں، ان سے کہہ دو میں قطرہ نہیں سمندر ہوں، وہ خود ڈوب گئے تو مجھے ڈبانے میں لگے ہیں۔ ٹائم تو کافی ہو گیا، ٹائم ہے حضرت، اس کو تو ہونا ہی ہے۔ نہیں کافی دور سے لوگ آئے ہیں، آپ لوگ تھوڑا قریب میں آ جاؤ، سردی کا موسم، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، آ جاؤ، پسینہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ادھر کے ادھر آ جائیں، ماشاءاللہ آ جاؤ آ جاؤ، آج تو دانش بھائی بھی تھے۔ پسینہ نہیں آئے گا مجھے امید ہے، پسینہ آ رہا کیا؟ موسم صحیح ہو رہا ہے، آپ نہ ٹھنڈا بھی نہ گرمی۔ گرمی لگ رہی ہے، پانی پلایا جائے۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے مجمع چل رہا ہے، تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں نعت و مناقب بیانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ہونا چاہیے اسی طریقے سے۔ کافی دور سے لوگ آئے ہیں، اور آپ لوگوں کی اجازت ہو تو سلام پڑھ دیا جائے، ہے نہیں؟ پورا نہیں ہے، دیکھو مولانا مشتاق صاحب تو چلے گئے بیچارے، ان کو بہت دیر ہوئی گئی، تو آپ کا خیال ہے بیٹھنے کا؟ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے میری سیدی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے کچھ حاصل کر لوں۔ آپ لوگ تو کافی حاصل کر چکے ہیں، آپ کا ہی کرم ہے حضرت، جو بھی ملا ہے، ہے نہیں؟ جو کچھ ملا ہے آپ کے دامن کی نسبت سے ملا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نارئ اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر عمر عثمان حیدر میزنم، قادریم نارئ غوثی اعظم میزنم، دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، نوریم من نارئ اللہ اکبر میزنم، دم شیخ قطب عالم مفتی اعظم میزنم، اخترم من نارئ اللہ اکبر میزنم، دم شیخ ولی قامتات الشریعہ میزنم، سبحان اللہ۔ بکر طبیب الافتادہ کشتی ضعیفان و شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان حال مدد دنیا معین الدین چشتی، آمین سرسدہ شاہد مدینہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر ابن نظرکم سلیمہ، غوثی اعظم و منیبی صدوسانہ مدد قبلہ دین نبد کعبہ ایمان مدد مقدہ ایم تو سلطان دو عالم ہستی استدارین تمنا شہ دیلا مدد خاک بغداد ببد سرمہ ای بینا ایمن آجمن
دیدہ ام آچے کو نت کوہل صفا آمد دے کھلانے لے دل کی گلی روسی آزم شامن نبی بے گلی روسی آزم روگی کی ہستی کو تب نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی روسی آزم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہ مخالف چلی روسی آزم خدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مجتر یہ ہے اس کی خواہش دلی روسی آزم سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آتی جا رہے ہیں ابو بکر و عمر عثمان حیدر جس کے بلبل ہیں ابو بکر و عمر عثمان حیدر جس کے بلبل ہیں تیرا قد صحیح اس خلم نے خوبی کی ڈالی ہے بے شک سبحان اللہ رجا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدام معالی ہے صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے بے شک سبحان اللہ سبحان کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میرے سرکاروں بے کے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے چار ہمدم ہیں یک جان یک دل ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ طاقت ملی ہے آج کی رات یہ سیدی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل کی رات ہے سیدی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے کوئی میں کیا اس زمانے کا کوئی بھی واقف نہیں جی ان کی حقیقت سے ان کا رب اور ان کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقف ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے وہ کم ظرف کم علم اور عقل کے گندے ہیں کندے ہیں جو یہ کہتے ہیں صدیق اکبر کی قرآن شریف میں کوئی خوبی نہیں ان سے بڑا کوئی جاہل اور ان سے بڑا کوئی حرامی ان سے بڑا کوئی خنزیر کا بچہ نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو صدیق اکبر کی شان میں قرآن کی بہت سی آیات مقدسات کریمات ہیں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی شان اس درجہ اتم بڑھائی ہے اس درجہ اتم بڑھائی ہے جہاں مجھ جیسا کیا بڑے بڑے کی سندے ذہن کی رسائی کیا ہے خیال بھی گمان بھی نہیں پہنچتا ہے نادان کہتے ہیں قرآن شریف میں کوئی خوبی نہیں کتنے بڑے وہ جاہل ہیں اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں کتنے واضح انداز میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ اور جب وہ اپنے ساتھی اپنے رفیق سے وہ رسول کہہ رہے تھے دیکھا کیا کہا لصاحبہ کہ اپنے رفیق سے وہ کہہ رہے تھے یا سرکار کا رفیق قرآن نے فرمایا صدیق اکبر جی لصاحب ہی کا لفظ قرآن کے اندر لفظ جی لا تحزن اے میرے ساتھی اے میرے رفیق اے میرے دوست اے میرے ہم سفر لا تحزن مت ڈرو کسی سے ارے کام تھا سرکار کے ساتھ یہی تو تھے صدیق اکبر جی ہیں ان بدقوموں سے پوچھو حرام زادوں سے یہ کس کے لیے لصاحب ہی کا لفظ آیا ہے یہ صاحب کس کے لیے کہا جائے جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے کون کہہ رہے تھے اللہ کا رسول لا تحزن مت ڈرو ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے کیا گیا اللہ کس کے ساتھ ہے اے صدیق اکبر تمہارے ہمارے ساتھ خدا ہے آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا الحق مع علی حق علی کے ساتھ ہے
جب حق علی کے ساتھ ہے تو دوسرے لوگوں نے جو خلافت کا دعویٰ کیا انہوں نے غلط کیا. ارے سب بند کر دو نا, یا پھر اسی کو سنو, بن میری بند کر دو. تو کیا میں نے کہا, حق علی کے ساتھ, حق علی کے ساتھ. یہ لوگ کہتے ہیں, حقیقت یہ ہے, حدیث ہے یہ, میں مانتا ہوں, مگر وہ یہ کہتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے, تو اب جو لوگ علی کے مقابلے میں آئے وہ غلط ہے, ان کے ساتھ حق نہیں تھا, اسلام نہیں تھا, قرآن نہیں تھا. وہ یہ کہتے ہیں. اب میں کہتا ہوں وہ تو حدیث کی بات ہے, یا تو قرآن کی بات ہے. قرآن نے کہہ دیا اللہ ہمارے ساتھ ہے, ابو بکر اللہ تمہارے ساتھ ہے. اب جس کے ساتھ اللہ, اس کے ساتھ قرآن بھی ہے, اسلام بھی ہے, ایمان بھی ہے, جنت بھی ہے, عرش بھی ہے, لوح بھی ہے, قلم بھی ہے, سب اس کے ساتھ ہے. تو قرآن سے ثابت ہوگا سب صدیق اکبر کے ساتھ ہے. اچھا قرآن کی بولی ہے نا یہ, 10واں پارہ ہے یہ, تو سب کس کے ساتھ ہوا, جس کے ساتھ خدا ہوگا سب اس کے ساتھ ہوگا. کہتے نہیں ساری خدائی ایک طرف نہیں, اور فضل الہی ایک طرف. دیہات میں تو کسی اور انداز سے کہتے ہیں, آپ کہاں لے گئے, ہے نہیں. ہاں تو جس کے ساتھ خدا ہوتا اس کے ساتھ تو معلوم ہوا صدیق اکبر کے ساتھ سب ہے, ہے نہیں, صدیق اکبر کے ساتھ. اس آیت نے, پوری آیت میں صدیق اکبر کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے, بہت زیادہ اس نے تعریف فرمائی ہے. اور اس سے اور بھی سمجھے بہت سی آیتیں ہیں جس میں صدیق اکبر کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اب کوڑیوں کو نہ دیکھے تو کیا ہے, نہیں آگ بالا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. صدیق اکبر کی تعریف سے تو حدیثیں جو ہیں بھری ہوئی ہیں, گونج رہی ہیں. قرآن میں ایک نہیں بہت آیتیں صدیق اکبر کی عظمت کا, ان کی شان کا, ان کی بلندی کا, ان کی شوکت کا سمجھے اعلان کر رہی ہیں. ایک بات درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب کریمنا, اللہ رب رحیمنا, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وعلی جمیع آلہ افضل بقوما, مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم, ثم وداعا ابی بکر وعن عمر وعن عثمان وعن علی ذی الکرم, مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم, صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا نبی اللہ, سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام بزرگوں نے ترتیب یہی بیان کی کہ پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, دوسرا نمبر فاروق اعظم, تیسرا نمبر اور چوتھا نمبر. دیکھو علامہ بوصیری علیہ رحمہ نے قصیدہ بردہ میں بھی یہی ترتیب استعمال کری. ثم وضع عن ابی بکر وعن عمر وعن عثمان وعن علی ذی الکرم. دیکھا انہوں نے بھی یہی سمجھے ترتیب بیان کری.
تمام بزرگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا. کیوں؟ یہ طریقہ جو ہے توریت و زبور کے اندر بیان کیا گیا ہے، انجیل میں بیان کیا گیا ہے اسی طریقے کو کہ پہلا نمبر ان کا ہوگا، دوسرا ان کا ہوگا، تیسرا ان کا ہوگا، چوتھا ان کا. یہی سمجھے تمام کتب آسمانی کے اندر تھا. ہاں، اب اگر کوئی اس کے خلاف چلتا ہے تو وہ صحف آسمانی کے خلاف بولتا ہے. جو آسمانی صحیفے ہیں، کتابیں ہیں، ان کے خلاف بولتا ہے. جو ان کے خلاف ہے تو وہ دین اسلام کے خلاف ہے. بے شک بے شک. ہاں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی طریقہ بتایا. سیدی سرکار داتا گنج حجبیری علیہ رحمہ نے بھی کشف المحجوب شریف کے اندر یہی طریقہ لکھا. آپ کی سید ہیں، آل رسول ہیں، اور پاکستان کے تمام اولیاء کے سردار ہیں. یہ وہ ولی کامل ہیں جہاں غریب نواز نے چلہ کیا. چلہ کرنے کے بعد آپ نے وہاں ایک شعر لکھا. اور کیا شعر لکھا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. دیکھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. دیکھا، گنج بخش فیض عالم، تمام عالم کو سمجھے یہ خزانہ فیض بانٹ رہے ہیں. مظہر نور خدا، یہ اللہ کے نور کے مظہر ہے. ہاں، یہ شعر غریب نوازے ان کی شان میں لکھا. اور بھی ہے، ہاں یہ لکھا. تو یہ وہ ولی کامل ہیں جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام نے چلے کیے. ہاں، تو انہوں نے بھی یہی ترتیب لکھی کہ پہلا نمبر سیدی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، دوسرا حضرت عمر فاروق اعظم کا، تیسرا حضرت عثمان غنی کا، چوتھا حضرت مولا علی کا. یہی ترتیب مخدوم بہاری احیاء منیری علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب کے اندر بیان کری، جو بہار کے تمام اولیاء کے تاجدار ہیں. جانتے ہی ہو، ایسے مرد مومن جنہوں نے 25 سال کچھ نہیں کھایا. کتنے سال؟ مخدوم بہاری نے 25 سال ایک دانہ نہیں کھایا، نہ ایک قطرہ پانی کا پیا. سمجھے؟ یہ وہ مرد مجاہد تھے. اللہ اکبر. انہوں نے بھی اپنی کتب کے اندر یہی ترتیب بیان کری. یہی ترتیب حضور سیدی سرکار خواجہ گیسو دراز بندہ نواز گلبرگہ شریف شہنشاہ کرناٹک تاجدار کرناٹک نے اپنی کتاب جواب القلم شریف کے اندر بیان کیا. اس میں بھی انہوں نے یہی ترتیب لکھی. دیکھا، یہ بڑے بڑے اولیاء کرام کی بات کر رہا ہوں. ان بندروں کو کیا دکھائے گا؟ کوئی بھی اس ترتیب کے خلاف جائے تو سمجھ لینا وہ بندر ہے. کون ہے؟ ہاں. اور جو ترتیب کو سمجھے، آنکھ بند کر کے مان لے، سمجھ لینا وہی غوث اعظم کا قلندر ہے. کس کا قلندر ہے؟ غوث اعظم. کیوں میں نے کہا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب غنیۃ الطالبین شریف کے اندر یہی لکھا ہے. یہی لکھا ہے سرکار نے. ہاں، تو جیسے بغیر سمجھے دیکھے آنکھ بند کر کے مان لے وہ غوث اعظم کا قلندر ہے. اور جو میرے غوث کی نہ مانے، یاد رکھو وہ سب سے بڑا بندر ہے. اے بندر ہو؟ ہاں، ایسا نہیں، حدیث سے ثابت کروں گا. کس سے؟ ہاں، حدیث پاک سے ثابت. اور حدیث جانتے، جو حدیث نہ مانے وہ خبیث ہوتا ہے، اور جو حدیث کو مانتا وہی طبیب ہوتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سب نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے. سب سے افضل ہے. کوئی صدیق اکبر سے افضل انبیاء علیہ السلام کے بعد میں نہیں ہے. اور جو بتائے تو وہ گمراہ ہے، بد دین ہے، اور اس کا یہ بتانا جہنمی کام ہے.
تو یہ مت دیکھنا یہ کون بتا رہا، لمبے بال والا ہو یا گندے بال والا ہو، داڑھی والا ہو یا ٹوپی والا ہو یا امامے والا ہو، کوئی والا ہو، تو سمجھ لینا کہ تو ایسے بتائے تو سمجھ لینا یہ جہنم والا ہے۔ اس کے امامے اور ٹوپی پہ مت جانا۔ کل امامہ ٹوپی لگائے کے عصا لے کے شیطان بھی آیا تھا میرے رسول کے قتل کرنے کے لیے۔ کہاں آیا تھا بتائیں؟ دار الندوہ میں آیا تھا، مکہ شریف میں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سمندے محفل چل رہی تھی، کیسے قتل کیا جائے، تو اس وقت یہ آیا تھا شیطان، مولوی بن کے، بہت بوڑھا بن کے، امامہ باندھ کے، ہاتھ میں عصا۔ ہاں تو اس سے پوچھا من انتا، تو کیا نا شیخ نجدی، کیا میں دیکھا تو یہ معلوم ہوا شیخ نجدی کس کا لقب ہے، کس کا نام ہے، کس کا ٹائٹل ہے؟ ابلیس کا، ابلیس کا ہے، سمجھ رہے؟ ابلیس کا ہے یہ۔ ہاں اس لیے کہا جاتا ہے شیخ نجدی کے چیلے، سنا یعنی شیطان کے چیلے۔ آیا سمجھ؟ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ جلیں اور مریں، مسلک اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بہرحال تو شیطان بھی کل آیا تھا اسی لباس میں، اور کل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت بھی سمجھے یہ شیطان اسی لباس میں پہنچا تھا۔ جی بالکل، بے شک حق ہے، پہنچا تھا۔ ہاں دکھانے کو سمجھے ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ بتاؤ شیطان اللہ والا ہے؟ نہیں۔ ہاں تو یہ مت سمجھ لینا سمجھے، ارے جو داڑھی والا کہہ رہا، داڑھی والا، داڑھی اس کی صحیح ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق چلے نا۔ داڑھی تو فرعون کی بھی تھی، بولو فرعون کی تھی، ارے قرآن شریف سے ثابت ہے، فرعون کی بھی داڑھی تھی، اور داڑھی آج بھی بہت سے لوگوں کی ہے۔ تو داڑھی وہ صحیح ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، قرآن و حدیث والے کے پاس ہو، اور ہر ایک کی داڑھی کام نہ دے گی۔ جی بے شک۔ اچھا نماز کام دے گی ہر ایک کی؟ نہیں، ہر ایک کی نماز بھی کام نہیں دے گی۔ نماز اسی کی کام دے گی جو بزرگوں کی محبت میں ادا کرے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ اور جو اس سے ہٹ کے نماز پڑھے گا وہ کام نہیں دے گی۔ کیوں؟ جب شیطان نے اتنی عبادت کری، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کروڑوں برس کری، اور اس کی عبادت مردود کر دی گئی، تو اتنا بڑا جب چلہ مردود کر دیا گیا تو یہ 40 دن کی چلیاں کیا کامیاب نہیں ہوئی؟ جب چلہ ناکام آیا، وہ کروڑوں برس کا چلہ، تو یہ چلیاں کیا کام دے گی؟ ہاں تو اسے یاد رکھو، اپنے بزرگوں کی سمجھے محبت میں ہر وقت مست رہو، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ آخرت ہے۔ ہاں ہماری عبادت ایسی نہیں کہ بارگاہ خدا میں قبول ہو، ہاں بس ہم تو محبت کے اس میں ہیں، انشاءاللہ تعالی محبت کے بل پہ جو ہے کامیاب ہوں گے۔ ہم کیا، ہم تو پدو نہ پدو کا شیربا۔ سرکار نے اپنے صحابہ سے دیکھو بات چیت ہوئی، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابی عرض کرنے لگے سرکار قیامت کا باب ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابی کا تم نے قیامت کے لیے کچھ تیاری کری ہے، اکٹھا کیا ہے؟ تو قیامت کے لیے کیا تیاری ہوتی ہے؟ کیا تیاری ہوتی ہے؟ ارے بھائی کیا تیاری ہو بتاؤ؟ ارے نہیں، کیا تیاری کری جائے گی؟ تیاری کری جائے گی، آپ کہیں جاؤ اس کے لیے تیاری ہوئی نہیں ہوئی؟ ابھی رحمت آباد شریف کا تیاری کر کے گئے نہ گئے؟ کہیں بھی جاؤ گے تو وہاں کے لیے بھی تیاری چاہیے۔ کیا تیاری چاہیے وہاں کے لیے؟ ارے نماز ہے نہیں، روزہ ہے، اچھے کام ہیں، یہ سب تیاری ہے نہیں وہاں کی؟ آپ تو ایسے سمجھے سختی میں آ گئے، پتہ نہ کتنا بڑا میں چندہ لینے کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے نہیں، آدمی یہ تو ہے نہیں،
تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کری؟ عرض کرنے کے سرکار میری کوئی تیاری جائے میں تو بس آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے کہا مجھ سے محبت کرتے ہی محبت تمہارے لیے کافی، یہی کام آئے گی۔ اب بتاؤ سرکار سے بڑا کوئی فیصل ہے؟ ہے کوئی نہیں، جو سرکار نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ بے شک، ما ينطق عن الهوى قرآن نے فرمایا بے شک، ہے۔ اب جو سرکار نے کہا وہ ہو گیا، تو سب سرکار نے صحابی سے فرما دیا، یہی محبت کافی ہے۔ بے شک، جبکہ صحابی کی نماز، ان کی نیکی، اللہ اکبر، ان جیسی کسی کی نیکی ہو سکتی ہے؟ بالکل کیا صحابی کے مرتبے کو کوئی غوث قطب پہنچ سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا صحابی نے بھی اپنی نماز پہ بھروسہ نہیں کیا، اپنے روزے پہ بھروسہ نہیں کیا، جو سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان نمازوں پہ بھی بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ بتاؤ بے شک، کیا اس سے اچھی کوئی نماز ہوئی جو سرکار کے پیچھے پڑھی گئی ہے؟ بے شک، ارے امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھی گئی ہے۔ جو سرکار کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے اسے فخر ہو جاتا کہ ہم سرکار کے مقتدی ہیں۔ بے شک، آدم علیہ السلام اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے امام الانبیاء کے پیچھے مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ بے شک، شیس علیہ السلام اس پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم نے امام الانبیاء کے پیچھے مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ آج اسی مسجد اقصی کو ڈھانے کے لیے شیطان کمر باندھے ہوئے ہیں۔ بے شک، اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کی کمروں کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کی کمروں کو سڑا دے۔ ایمان کو مولا حضرت صدیق اکبر کے اس پیارے پیارے سمجھے بیان کا واسطہ، ان کی اس رات کا واسطہ، ان کی فاتحہ کا واسطہ، کہ تو نے انہیں بزرگی اپنے حبیب کے توسل سے عطا فرمائی، اس بزرگی کا واسطہ ہم تمام شیطانوں کو رب قدیر بری سے بری موت میں مبتلا کر کے دنیا سے نیست نابود فرما دے۔ مسجد اقصی کی سمجھے بے حرمتی پہ تلے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں تو ذلت و رسوائی عطا فرما، انہیں ایسی ذلت دے، ایسی انہیں رسوائی دے کہ دنیا میں ایسی رسوائی کسی کو نہ ملے۔ بے شک، تو صدیق اکبر اللہ اکبر میرے آقا کے پیچھے ایک بار نہ بہت بار نماز پڑھی۔ میں کہہ رہا تھا میرے آقا کے پیچھے نماز انبیاء علیہ السلام نے پڑھی، اس پہ بہت فخر کرتے ہیں، بے شک، ہے نہیں کہ ہم نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، مگر وہ صحابی کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نمازوں پہ بھروسہ نہیں، مجھے حج پہ بھروسہ نہیں، عمرے پہ بھروسہ نہیں، مجھے جہاد پہ بھروسہ نہیں، قرآن کی تلاوت پہ بھروسہ نہیں، مجھے بھروسہ ہے تو اے میرے آقا آپ کی محبت پہ ہے، کیونکہ یہ ساری عبادتیں فیل ہو سکتی ہیں، آپ کی محبت فیل نہیں ہوگی۔ ہاں تو معلوم ہوا ان صحابی نے ذہن دے دیا، اے لوگوں بزرگوں سے محبت کرو، یہی محبت کام آئے گی۔ اور چیزیں تو فیل ہو سکتی ہیں، محبت فیل نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں محبت کا حکم دیا گیا، اس لیے ہم محبت والے ہیں، عشق والے ہیں، اس لیے ہمارے امام نے کہا اے عشق تیرے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ تو نماز پڑھتے رہو، سرکار سے محبت کرتے رہو، نماز جب یہ قبول ہے جب سمجھے سرکار سے پکی سچی محبت ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود صدیق اکبر کی بہت شان بیان فرمائی، بڑی عظمت بیان فرمائی۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دیکھا پہلے آسمان پہ 80,000 فرشتے۔ کتنے فرشتے؟ 80,000 فرشتے ہیں۔
جو صدیق اکبر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی تعریف کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جو صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی تعریف کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں, ان کے آباد ہونے کی دعا کرتے ہیں, ان کی خیر خوبی کی دعا کرتے ہیں. ہم یہاں صدیق اکبر کا ذکر کر رہے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے لیے 80,000 فرشتے آسمان پہ دعا کرتے ہیں. اے مال کو مولا نے برکت عطا فرما دے, اے مال کو مولا نے ہر طرح کی خیر خوبی عطا فرما دے, اے مال کو مولا تجھے صدیق اکبر کے ذکر کا واسطہ ہے, تجھے فاروق اعظم کی یاد کا واسطہ ہے, ان کی جتنی بھی جو تمنائیں ہیں ساری کی ساری تمنا ان کی ابھی سی محفل میں پوری کر دے. 80,000 فرشتے کہہ رہے ہیں پیارے مصطفیٰ کی یہ حدیث ہے, اور فرشتے کہہ رہے ہیں مال کو مولا ہر وہ چیزیں دے دے جو ان کی ضرورت کی ہے, جب تک یہ دنیا میں رہے خوشحال رہے, اور جب یہ دنیا سے جائے تو انہیں جنت عطا فرمائے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, ہے چرچ جس کے عرش پر, ہے چرچ جس کے عرش پر, ہے مصطفیٰ کا ہم سفر, ہے مصطفیٰ کا ہم سفر, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان تاج و شریعہ, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, رفیق ملت زندہ باد, دلی زندہ باد, رفیق ملت زندہ باد, آئے اولیاء کرام زندہ باد, نعرے تکبیر. دیکھیے بھائی ایک بات غور سے سنیے, نعرے لگائیے, میرا نعرہ کوئی مت لگائیے. سب سے پہلی بات تو ایک ہی ہے, یہ بھی محبت ہے. نہیں یہ محبت یہ ہے صدیق اکبر کا نعرہ لگائیں, اعلیٰ حضرت کا لگائیں, غریب نواز کا ہم بڑے لگائیں. خوش نصیب ہیں. ہم حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے عشق رسالت دیا, آپ کا نعرہ جس سے لاتے ہیں آپ نے عشق اولیاء دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں. ارے نہیں بھائی, ہم خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہم جیسے کتے کو اپنے دامن کرم سے لگائی. اعظم ہند نے مجھ جیسے گندے کو اپنے دست پاک پہ لے لیا. بہادر میدان نے مجھ جیسے ناپاک کو سمجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. اور ہم سب کی خوش نصیبی یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام خلائق میں سب سے افضل ہیں, انہوں نے اپنے ذکر کے لیے آج ہمیں سمجھے یہاں اکٹھا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ جن کے ذکر کرنے والے پر رحمت ایک نہیں 80,000 فرشتے بھیج رہے ہیں. نہیں, اب وہ بہت بڑے بدبخت ہیں جو صدیق اکبر کے ذکر سے دور ہیں. بے شک سبحان حق ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے بہت چہیتے, بہت پیارے, بہت قریبی صحابی ہیں. تھوڑا اور سر کو ایک ہی بات ہے نا, سڑک جاؤ ادھر. اور ٹھنڈ کا موسم ہے, ہاں بیٹھیے, ٹھنڈ ہے. پسینہ نہیں جاتا آئے گا آپ لوگوں کو, آپ سمجھ رہے ہیں پسینہ آئے گا. ہاں, اگر پسینہ آئے تو پانی لگا دیا جائے گا ٹھنڈا. ارے بھائی پسینہ آئے گا نا, کیوں صاحب ٹھنڈا پانی لگایا جائے. موسم وبھاگ یہ کرے کہ شملہ کا بھی ریکارڈ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ذکر کرو کہ پسینہ آ جائے. سبحان اللہ. ہاں سمجھے,
بے شک حضرت عمر فاروق اعظم کی اتنی یاد کرو کہ سمجھے پسینہ بہنے لگے. پہنے لگے. بے شک. حضرت عثمان غنی کو اتنا یاد کرو کہ پسینے میں کپڑے تر ہو جائیں. حضرت مولا علی کی اتنی یاد کرو کہ پسینہ اتنا آئے کہ معلوم ہوا سمجھے کوئی جگہ نہا رہے ہیں بالٹیوں سے. بے سبحان اللہ. سرکار مولا کائنات کو سردی میں پسینہ آیا کرتا تھا اور باریک کپڑا پہنا کرتے تھے, یعنی خدا کا خوف اتنا طاری ہوتا تھا. دیکھا آج ہمیں. اور سرکار مولا کائنات کو گرمی میں ٹھنڈ لگا کرتی تھی. خدا کا خوف اتنا طاری ہوتا جس سے ایسا ہو جاتا تھا بالکل بے جان, تو ٹھنڈ لگنے لگتی تھی. دیکھا اتنا خدا سے ڈرتے تھے. اور یہ بے روپیوں کو دیکھو, وہ تو خدا سے اتنا ڈرتے تھے ہیں. اور یہ بے روپیے جھوٹی محبت والے نچکئیے, یہ دوگلے بے شک. ہیں, کیسی کیسی خرافات کرتے ہیں. تو ان بیروپیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. سرکار مولا کائنات کا حیات ظاہری کا زمانہ ہوتا تو ان کے 80 کوڑے لگائے جاتے. جو کہتے ہیں کہ مولا علی صدیق اکبر سے افضل ہیں. تو کوئی بھی ہو سمجھے یہ بہت بیماری چل رہی ہے. آج بڑے بڑے فقیر بن کے آئے ہیں, کچھ مداری بھی بک چکے ہیں سمجھے شیعت کے ہاتھ میں. وہ بھی سمجھے یہ گندی حرکتیں کرنے لگے ہیں. وہ مداری نہیں ہے, مداری الحمدللہ ہم ہیں سمجھے. جو قطب مدار کا مسلک ہے وہ یہ نہیں جانتے. تو ایسے مداریوں سے دور رہو. یہ غدار ہیں, یہ مکار ہیں. یہ فقیر قادری کا سمجھے ہمیشہ اعلان رہے گا. ان مکاروں سے بچو جو ایسا سمجھے لوگوں کو سبق دیں. صدیق اکبر سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں. اور جو صدیق اکبر سے لوگ جو کینہ رکھے وہ کون ہے جانتے ہو؟ بندر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 شخص ایسے ہیں سمجھے جن کی محبت منافقین کے دل میں نہیں ہوگی. کیا فرمایا؟ ان 4 کی محبت منافقین کے دل میں جمع نہیں ہوگی, یعنی ایک ساتھ نہیں ہوگی. جو منافق ہوگا وہ ان 4 سے محبت نہیں کرے گا. کوئی ایسا ہوگا جو صرف مولا علی سے محبت کرے گا, کوئی کسی اور سے کرے گا, کوئی کسی اور سے کرے گا. جو منافق ہوگا, اب سمجھ لو اگر جو کوئی ایسا ہے جو صرف مولا علی سے محبت کرتا ہے, سرکار صدیق اکبر سے نہیں کرتا ہے, سرکار فاروق اعظم سے نہیں کرتا, سرکار عثمان غنی سے نہیں کرتا, تو سمجھ لینا وہ منافق ہے. وہ کون ہے؟ یا کوئی سرکار عثمان غنی سے کرتا ہے اور ان 3 سے نہیں کرتا تو سمجھ لینا وہ منافق ہے. حدیث ہے یہ. یا کوئی سرکار فاروق اعظم سے کرتا ہے اور ان 3 سے نہیں کرتا تو سمجھ لینا وہ منافق ہے. یا کوئی صدیق اکبر سے کرتا اور 3 سے نہیں کرتا تو سمجھ لینا منافق ہے. یا کوئی صرف صدیق اکبر فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے, ان 2 سے نہیں کرتا ہے, یا 3 سے کرتا ہے, مولا علی سے نہیں کرتا ہے, تو سمجھ لینا وہ منافق ہے. تو یہ سب کس کی پہچانیں بتائی گئی حدیث میں؟ منافق کی. وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 سے محبت صرف مرد مومن ہی کرے گا. مومن کے علاوہ اور کوئی محبت نہیں کرے گا. اب اگر صدیق اکبر فاروق اعظم سے محبت کوئی نہیں کرتا, انہیں برا کہتا ہے, تو سمجھ لینا وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہے. تو معلوم ہوا مومن ہونے کے لیے
لیے صدیق اکبر فاروق اعظم کی محبت حدیث کی روح سے شرط ہے، شرط ہے، اور جو ان کی محبت نہیں رکھتا ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اول آسمان پہ، آسمان دنیا پہ 80,000 فرشتے صدیق اکبر فاروق اعظم کے یاد کرنے والوں کے لیے دعا کرتے رہے۔ کتنے فرشتے؟ 80,000۔ دیکھا جو فرشتے جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی معصوم اب بے گناہ مخلوق، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جو اللہ حکم دیتا وہی کرتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، سمجھے؟ ہاں یہ وہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جو حضرت ابو بکر ہاں دیکھا، ہم ان کے اس میں لگے ہیں ذکر میں، تو دعا ہے رہی ہمارے لیے۔ جہاں جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جا رہا ہے یا فاروق اعظم کو سمجھے، وہاں وہاں کے لیے وہ 80,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو ہم کتنے خوش نصیب، ہمارے لیے کہاں دعا ہو رہی ہے؟ آسمان پہ ہو رہی ہے، فرشتے کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کسی اور نے نہیں۔ دیکھا بولو جھوٹا ہو سکتا ہے یہ؟ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے زمانہ لاکھ مگر ایمان نہ بدلا جائے گا کیا؟ فرماتے میرے اعلیٰ حضرت چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے برا ہو، مصطفیٰ خیر البرا ہو صاحب ہر دوسرا۔ دیکھا چرخ بدلے دہر بدلے، آسمان بدل جائے، زمانہ بدل جائے، تم بدلنے سے برا ہو۔ پیارے آقا آپ کا فرمان بدلنے سے پاک ہے۔ دیکھا ایسا جو آپ نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا 80,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ تو اس لیے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے صدیق اکبر کا ذکر کرتے رہو۔ میں نے جنہوں نے کہا تھا ذکر کرتے رہو، جب ذکر کرتے رہو گے تو فرشتے تمہاری فکر کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ اور کتنے کریں گے فرشتے؟ 80,000۔ ویسے لوگوں سے بچتے رہو جو صدیق اکبر فاروق اعظم کی برائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچتے رہو۔ دیکھ لو سمجھے؟ ہاں تم نے دعا سلام بھی مت کرو، ہاں دعا سلام بھی مت کرو، سمجھے؟ ان سے مت ملو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا ہے، جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے آسمان دوم پہ 80,000 فرشتے ہیں۔ کتنے؟ 80,000۔ اور آسمان اول پہ 80,000، دیکھا وہاں بھی 80,000، اور دوسرے آسمان پہ 80,000 فرشتے ہیں۔ میرے آقا نے سب معراج کی رات دیکھا یہ، سرکار فرماتے ہیں وہ 80,000 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا کام کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ میرے آقا نے فرمایا جو ابو بکر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرتے ہیں ان پہ وہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں، ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، انہیں مردود بتاتے ہیں، انہیں منحوس بتاتے ہیں، انہیں جہنمی بتاتے ہیں، انہیں جہنمی کتا کہتے ہیں۔ اگر چیز سمجھے صدیق اکبر فاروق اعظم کے برا کہیں، انہیں برا کہنے والوں کو ہم برا نہ کہیں، ہم ان پہ لعنت نہ بھیجیں، ہم ان کی مرمت نہ کریں، ہم ان کی کٹائی نہ کریں، ہم ان کی برائی نہ کریں، وہ یاد رکھو اللہ کے فرشتے ہمیشہ ان پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں، یہ جہنمی ہے۔ تو معلوم جن پہ فرشتے لعنت بھیجے میں کتنا بڑا منحوس ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے بچو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ملعون لوگ ہیں جو شیخین کی برائی کرتے ہیں۔ شیخین کسے کہتے جانتے ہو؟ صدیق اکبر فاروق اعظم کو حدیث کی اصطلاح میں شیخین کہا جاتا ہے۔ تو جو شیخین کی برائی کریں اس سے دور رہو۔ جب دیکھو جو کوئی برائی کر رہا
شیخین کی تو سمجھ لینا یہ وہ منحوس ہے جس پہ ایک نہیں 80,000 فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں. کتنے؟ اور کہاں بھیج رہے ہیں؟ دوسرے آسمان پہ. یہاں نہیں، آسمان پہ بھیجی جا رہی ہے، ایک دو نہیں، سمجھے؟ تو ایسے منحوسوں سے بچو. جہاں اگر 10-20 آدمی بد دعا کرتے ہو تو آدمی رستہ کاٹ جاتا کہ ہم نہ سمائے جائیں. اور وہاں تو 80,000 فرشتے اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، ان سب کے لیے سمجھے لعنت بھیج رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے دور رہو، یہ بہت بڑے منحوس لوگ ہیں. ایک اللہ کے ولی سے ایک جنات کی ملاقات ہوئی. جنات بھی مسلمان تھے، وہ جنات بھی سرکار کے صحابی ہیں، نہیں بہت سے جنات سرکار پہ ایمان لائے. تو ایسی ان سے بات چیت ہونے لگی تو ان نے پوچھا کہ بھئی صدیق اکبر فاروق اعظم کے بارے میں تمہارا. تو وہ کہنے لگے، ایک وہ جنات مسلمان جو تھے وہ کہنے لگے ہماری ایک جنات خبیث سے بحث ہوئی گئی اور جھگڑا ہوا بہت دنوں تک. بولی کیسا؟ یعنی وہ جنات جو مسلمان تھے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایک جنات خبیث سے سمجھے سابقہ پڑ گیا تو اس سے بہت ہمارا جھگڑا ہوا. تو نے پوچھا کس بات پہ؟ بولی اس بات پہ ہوا، وہ یہ کہہ رہا تھا صدیق اکبر فاروق اعظم یہ آدمی صحیح نہیں، انہوں نے مولا علی کی مخالفت کری اور خلافت پہ قبضہ کر لیا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ جنات خبیث کہہ رہا ہے. اور جو صحیح جنات تب کرا نہیں، یہ غلط ہے، یہ ان کا حق تھا. تو ان میں بھی یہ بہت ہے، جناتوں میں زیادہ، یہ بھی یاد رکھنا، سمجھے؟ جناتوں میں یہ زیادہ ہے. وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، نیچڑی، خارجی وغیرہ یہ فرقے جناتوں میں زیادہ ہیں، سمجھے؟ ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو، میری تو کتنی جناتوں سے اسی بات پہ برائی، ویسی برائی نہیں، بہت سخت والی برائی، مارنے کاٹنے کی بات. میں نے تم نے جتنی طاقت لگائے لے تو، میں نے تو جناتوں سے کہہ دیا جتنی طاقت بلائے لے تو، میں تم سب کو مردود بتاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ فقیر قادری کا ہمیشہ اعلان رہا، اعلان آج بھی ہے، جو بھی جنات ایسے وہ سب مردود ہیں، وہ سب جہنمی کتے ہیں. ہاں میں نے تم میں طاقت ہو تو کچھ میرا کر کے دکھاؤ. آج بھی سن رہے ہیں، یہاں بھی سن رہے ہیں، ایسی بات نہیں. یہ فقیر قادری ایسے نہیں بولتا ہے، وہ سب جنات سن رہے ہیں. میں نے تم میں کوئی طاقت ہو تو فقیر قادری کا کر کے دکھاؤ. میں نے جتنے بھی ایسے ہیں جو صدیق اکبر کا دشمن ہے، فاروق اعظم کا دشمن، میرے نبی کے گستاخ ہے، وہ سب جہنمی کتے ہیں. جتنے جنات ہوں، 1 لاکھ 1 کروڑ 1 ارب، وہ سب جہنمی کتے ہیں. یہ فقیر اعلان کہتا ہے. میں نے کتنے جناتوں سے کہا، کتنے جناتوں کو میں نے یہاں سے بھگائے دیا. خبردار یہاں میرے یہاں پائے گستاخ رسول ہوتے ہوئے، ان میں گستاخ رسول بہت پائے جاتے ہیں. ہاں اور کرم ہے میرے آقا غوث اعظم کا، غوث اعظم کا کرم ہے. کس کی ہمت ہے سمجھے؟ کیا تبے جس پہ حمایت کا ہو، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو جب سرکار غوث اعظم کا پنجائے حمایت ہے تو ہمیں کس کا خوف ہے نہیں؟ کیوں رجا مشکل سے ڈرتے جب نبی مشکل کشا ہو. رجا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. کرم ہے اب بہادر امی جان کا، مفتی اعظم تاج الشریعہ کا. تو بہرحال اچھا، سنی مسلمانوں کے ساتھ یہ جنات بہت، جو ایسے جنات ہوتے ہیں وہابی دیوبندی بہت پریشان کرتے ہیں، اور اسے بہت پریشان کرتے ہیں جو سمجھے وہابی دیوبندی کا رد بہت کرتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ہوا ہے نا، میں رد بہت کرتا ہوں. لوگ تو سمجھے کھال میں سے بال نکالتے، میں بال میں سے کھال نکالتا ہوں. الحمدللہ یہ فقیر قادری کا ہمیشہ رہا ہے. ارے بھی کھال میں سے بال نکلتے ہیں اور میں بال میں سے کھال نکالنے کی کوشش کرتا ہوں.
ہاں تو اس لیے یہ مجھ سے بہت زیادہ چڑھتے ہیں. جو وہابی دیوبندی انسان ہیں وہ بھی، رافضی ہیں وہ بھی، اور جو جنات وہابی رافضی قادیانی ہیں خارجی ہیں وہ بھی سندے مجھ سے بہت کلستے ہیں. اب وہی نہیں، عیسائی جنات ان سے بھی میرا مقابلہ ہوا، یہودی جنات ان سے بھی میرا مقابلہ، آج بتا رہا ہوں یہ سب میرا ہو چکا ہے. ہاں اور اب بھی کبھی کبھی بہت میری جھڑپ ہو جاتی ہے. ہاں اور جو مشرکین جنات ہیں بتوں کی پوجا کرنے والے، سمجھے، ہاں ان سے بھی کئی مرتبہ الحمدللہ یہ کرم ہے ابا حضرت امی جان مفتی یہ آج تک یہ کچھ نہ کر سکے، اور میں نے ان سے کہی بھی تم میرا بال بیکا نہیں کر سکتے. ہاں یہ کرم ہے مجھ پہ میرے آقا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. جب ان کا ہے تو ہم پہ کون سندے انگلی اٹھا سکتا ہے؟ جو انگلی اٹھائے گا میرے غوث اعظم اس کا سر کاٹ لیں گے. نہیں آدمی کہتا انگلی اٹھا کے انگلی کاٹ دیں، غوث اعظم فرماتا جو میرے مرید کی طرح انگلی اٹھائے گا اس کا سر کاٹ دیں گے. نہیں مریدی لا تقب اللہ ربی اتانی رفعتا ننت المنالی، مریدی لا تقب واشن فإنی، اے میرے مرید کسی بد باطن سے مت ڈر، کسی چغل خور سے مت ڈر، واشن کسی چغل خور سے مت ڈر. اور اس فقیر کے چغل خور بہت ہیں، ہے نہیں؟ میرے تو بہت چغل خور ہیں ادھر ادھر کرنے والے، اس پیر سے برائی کر رہا ہے، اس مولوی سے برائی کر رہا ہے، اس سے برائی کر رہا ہے، چغل خور. اور میرے آقا غوث اعظم نے بہت پہلے سندے بتا دیا، مجھ سے کہہ دیا مریدی لا تغب واشن فإنی، اے میرے مرید کسی چغل خور سے مت ڈرو، انی بے شک میں عظیم القاتل عند القتالی، میں سخت جنگ میں تیرے دشمن کو قتل کرنے والا ہوں. جب غوث اعظم مدد کے لیے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو ان کا کام کرنا جو کام انہوں نے بتایا ہے. اب آگے کام ان کا بچانے کا، عبادت کرنے کا کام ان کا ہے. آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں پہ لعنت کتنے فرشتے بھیج رہے ہیں؟ کہاں بھیج رہے ہیں؟ دوسرے آسمان پہ. میں یہ کہہ رہا تھا ایک مسلمان جنات کا اور ایک خبیث سے سابقہ ہوا، تو وہ ایک اللہ کے ولی بتاتے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا تو وہ جنات جو تھا بہت لڑنے لگا، کافی معاملہ طویل پکڑ گیا، بہت طول پکڑ گیا. بعد میں گیا چلو یہ فیصلہ جو ہے ابلیس سے کرائیں گے. وہ خبیث نے کہا بھائی وہ جہاں جیسا ہوگا بھائی تو لے جائے گا. اب ہمارا کسی کے معاملہ پڑ جائے کسی بد مذہب سے تو وہ کہے گا وہاں چلیں، ہم کہیں بریلی چلیں، ہے نہیں؟ ارے بھائی جو جیسا ہوگا وہیں تو جائے گا. اس مایا ہر چیز اپنی اصل طرف جاتی ہے، ہے نہیں؟ ہاں اب دیکھو آپ جانتی ہو لوگ میلا گندا اٹھائے کے لے جائیں گندگی میں ڈالتے ہیں اسے، گندگی میں کوئی اچھی چیز نہیں ڈالی جاتی. یہ بات دوسری دھوکے سے گر جائے بس دوسری چیز ہے، نہ ڈالتا کوئی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا نا وہاں بہت ہوئی. تو وہ جو مسلمان جنات تھے بولے نہیں ماننا، چل ابلیس سے ہی کرائے لے چل. ابلیس غلط فیصلہ کرائے گا ہمیں تو ابلیس نہ کوئی بھی ہو، تو مسلمان تو گھبراتا تھوڑی نہ کسی سے. پاور تیرے بات وہ پاور تو ہمارے پاس تو سمجھے پاوروں کا سمجھے وہ ہے جو پاوروں کا مالک ہے، خالق ہے نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر کیوں گھبرا رہے ہو، ہمارے ساتھ تو خدا ہے. یہ تو گئے نا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار کے اندر ہیں اور قریب میں سمجھے کافر لوگ آئے گئے، کافی لوگ قریب میں آئے گئے. صدیق اکبر نے دیکھا اگر یہ نیچے دیکھ لیں گے اپنے قدموں پر، ہے نہیں جب آدمی ایسے دیکھتا ہے ایسے کر کے تو دیکھ جاتا اندر کا، اور کھڑے ہو کے دیکھا تو اندر نہیں دیکھا، بس کباڑ لگ یہ جھری ہے نیچے تو وہاں ایسے دیکھا ایسے کر کے اندر. تو وہ یہاں کہہ رہا کر کافر کہیں نیچے دیکھنے لگے تو ہم دیکھ جائیں گے، جب ہم دیکھ جائیں گے تو یہ تکلیف پہنچائیں گے. تو صدیق اکبر رونے لگے. تو سرکار نے فرمایا اے صدیق لا تحزن، مت گھبراؤ،
ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، بے شک ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور دیکھو، اور سرکار مسکرا رہے ہیں، یہ بھی نہیں ویسے مسکرا رہے تبسم فرما رہے ہیں. بے شک ہاں ایک بار کہا پھر چلے گئے. اچھا ایک بات اور بتاؤں، کیا پیاری بات دیکھو یاد آئی. سرکار جب